بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دل ربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چشمے براہ تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخ دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھے جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بلائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بلائی منزل پر چلے گئے۔
لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران اور پریشان تھے، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کرے۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے، اسی غم میں غلطاں رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک سرد رات میں ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل پر جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زبان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔
وہیں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور پھر جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک، تر اور کچی کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پہ اپنا انعام اور فضل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، کل ہمارے پاس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدل دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنائی نہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل ہمارے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک نوعمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب، اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی۔ جب اسے آپ کی بیوی ام ایوب نے دیکھا تو دریافت فرمایا، ابو ایوب، یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بطور تحفہ عنایت کی ہے۔ تو وہ بولی، تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم ہیں اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں؟ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کرتے ہیں۔ وہ فوراً بولی، آپ نے بالکل درست سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ عزیز سامعات، یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخشاں پہلو تھا۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں آپ سبھی میں شریک ہوئے، الا یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول ہوں۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے
جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جستے خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دیواریں قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھودی گئی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جبکہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔